مقصد یہ کہ جو لوگ دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا کیا جائے، ان کو ان کی جزا ملنی چاہیے جنت کی صورت میں۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدا تعالیٰ کے وجود ہی کے انکاری بن گئے، کافر بن گئے، آخرت کا جھٹلا دیا، دنیا کے اندر فسق و فجور کرتے رہے، ان کو ان کے برے کاموں کی سزا دی جائے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو آج تک انصاف نہیں مل سکا، عدالتوں کے دھکے کھا کر تھک گئے، انصاف ان کو نہیں مل سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دن بنایا ہے جس میں ہر ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لیا جائے گا اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ مظلوم کے اوپر جتنے ظلم کیے گئے جی ان کی داد رسی کی جائے گی، اس کے اوپر جتنے ظلم ہوئے ہر ظلم کا اس کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو ظالم سے انتقام لیا جائے گا، مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ظالم ہیں وہ یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے کیا ہے غافل ہے، ایسا ہرگز وہ خیال نہ کریں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اب میرے محترم دوستو، ان ظالموں کی کیفیت کیا ہوگی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی۔ مہطعین مقنعی، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، مہطعین سروں کو اڑے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے اس دن سے جس دن عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ کیا تم دنیا میں اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ ما لکم من زوال، تمہارے اوپر کوئی زوال نہیں ہوگا۔ آج لوگوں کا یہی نظریہ ہے، جتنے ظلم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو ہم سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس جو قوت، ہمارے پاس جو طاقت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اتنے اسباب ہیں، سب کچھ ہے، اس لیے تو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ ایک دن مجھے ہر ظلم کا جواب دینا پڑے گا، اس کی سزا ملے گی۔ دیکھ بھی چکے تھے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، تمہارے سامنے حقیقت حال کھل کر واضح ہو چکی تھی۔ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی تمہارے سامنے واضح کر دی تھیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ظلم نہ ہو میری وجہ سے۔ آج
یہی تو ہے بیچارے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، سادے سودے لوگ ہیں، ان کے اوپر لوگ ظلم کرتے ہیں، عدالت تک جا نہیں سکتے، اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو دھکے پڑتے ہیں، بیچارے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی ظالم نے ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لیا، کسی نے مال ان سے چھین لیا، کوئی جی کسی کی عزت کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ دنیا میں تنتناتا پھر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دنیا جلدی ختم ہونے والی ہے، آخرت میں ہر ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ مجرمین کو دیکھ لیں جب وہ اپنے رب کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، آخرت اب ہمارے سامنے آ گئی، وسمعنا، کانوں سے جہنم کی آواز سن لی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، کانوں سے سن بھی لیا، فرجعنا، اب ہمیں ذرا دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، انا موقنون، بے شک ہمیں یقین ہو گیا، کس بات کا، کہ آخرت میں آدمی کی کامیابی اسی میں ہے کہ دنیا ہی کے اندر نیک اعمال کر کے جائے۔ آخرت میں اگر کوئی چیز چلے گی تو وہ کون چلیں گے؟ اعمال صالحہ چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا، نہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب تمہیں دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب تم ذائقہ چکھو، بس اب اس کو تم نے ہمیں بلا دیا تھا، بلا دیا، ہماری تعلیمات کو بلا دیا تھا، آج تمہیں ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس دن کو سامنے رکھو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو جی بڑا محتاط رکھو، تاکہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ آج کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کا قرضہ ادا کر دو، اور کسی طریقے سے بھی کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو راضی کر لو، نہیں تو پھر آخرت کا دن بڑا مشکل دن ہے، اور پھر اس میں یہ سارے کاموں کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، آخرت چونکہ یقینی ہے، اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو اس قیامت کے بارے میں بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تفصیل سے بتایا ہے وہ تفصیل بالکل، آپ نے چھوٹی نشانیاں بھی بتائیں، بڑی نشانیاں بھی بتائیں، قریب کی نشانیاں بھی بتائیں، دور کی نشانیاں بھی بتا دی کہ قیامت کی قریب کی نشانیاں یہ ہے، قیامت کی دور کی نشانیاں یہ ہے، چھوٹی نشانیاں یہ ہیں، بڑی نشانیاں یہ ہیں۔ یہ اس لیے آپ نے بتائی چونکہ آپ کے بعد تو کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں جی بالکل واضح کر کے بتائیں۔ میرے محترم دوستو، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے آخرت کے بارے میں کس قدر تفصیلاً آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے، اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اجمالاً بھی، تفصیلاً بھی قیامت کی علامات کے متعلق وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے۔ ایک صحابی رسول ہے، عن ابی زید عمرو بن الاخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا۔ صحابی رسول حضرت ابو زید عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصعد المنبر، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، منبر پر تشریف لائے، وصعد المنبر، منبر پر تشریف لائے، فخطبنا،
اور خطبہ دیا حتی حضرت الظہر، اس قدر طویل خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا فنزل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ثم صعد المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ منبر پر تشریف لے گئے، فخطبنا، ہمیں خطبہ دیتے رہے حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کس کا؟ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ثم نزل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور فصلی، ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تیسری مرتبہ ثم صعد المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، فخطبنا، ہمیں خطبہ دیتے رہے حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس قدر تفصیلی خطبہ آپ نے دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِمٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم خطبے کے اندر ہمیں وہ اہم واقعات بھی بتا دیے جو قیامت سے پہلے ہو چکے ہیں، وَبِمَا هُوَ قَائِمٌ، اور جو مستقبل میں ہونے والے تھے، جو مستقبل میں ہونے والے تھے وہ علامات بھی بیان کر دی، اور جو پہلے علامات گزر چکے ہیں وہ بھی کر دی۔ بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہ ان سب واقعات کو یاد کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس خطبہ سے اندازہ لگے آپ نے میری امت کے لوگ اپنے اعمال، نیک اعمال کر لیں اور اپنی اصلاح آخرت کے دن کے لیے پہلے تیاری کر لیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل خطبہ دیا کہ فجر کی نماز سے لے کر فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ فاصلہ کیا ہے؟ نسبتاً بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ ان کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، یعنی جو گزر چکی ہیں۔ مثلاً ان میں سے علامات بعیدہ میں سے بڑی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ کا پیغمبر بن کر آنا یہ علامات بعیدہ ہے۔ اور پھر شق قمر کا واقعہ، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ علامات بعیدہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات علامات بعیدہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد خلافت کا ہونا یہ علامات بعیدہ میں سے ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی